ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک 12 سالہ ماہین 7ویں کلاس کی طلبہ تھی۔ وہ بہت ذہین اور اچھے دل کی مالک تھی۔ اپنی ذہانت کی وجہ سے پورے خاندان میں اسے ایک نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ ماہین کے بڑے سے گھر میں اس کی امی ابو اور دادی کے علاوہ 2 چاچو بھی اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے تھے۔ چاچو کی بیٹیاں اس کی کلاس فیلوز تھی۔ اس کی 14 سال کی بڑی بہن پاکیزہ بھی اس کی کلاس فیلو تھی، کیونکہ پڑھائی میں کمزور ہونے کی وجہ سے وہ فیل ہو گئی تھی، اس لیے دوبارہ 7ویں کلاس میں بٹھا دی گئی۔ ماہین ویسے تو بہت اچھی تھی، اچھے نمبروں سے پاس ہونے کے باوجود اس نے کبھی غرور کا اظہار تک نہ کیا، مگر کبھی گھر کے بڑوں میں اس کی ذہانت کی تعریفیں کی جاتی تو اس کے دل میں خود بخود خود پسندی کے جذبات جنم لیتے، تاہم وہ فوراً ان جذبات کا گلا گھونٹ دیتی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خود پسندی لا علاج مرض ہے۔ ایک دن جب وہ صبح اٹھی تو دماغ خود بخود میتھ کے ٹیسٹ کی طرف چلا گیا جو آج کلاس میں لیا جانا تھا۔ اس کے اسکول میں ہر ہفتے ٹیسٹ ہوتے تھے۔ ہر بار اس کے نمبر اپنی بہن اور کزن سے زیادہ آتے تھے۔ اس بار بھی جب مس نے ٹیسٹ کا بتایا تو اس کی بہن اور کزن نے اسی دن ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے بھی کئی سوالات کی مشقیں کیں، یوں اس نے کسی بھی قسم کی فکر کے بغیر ایک دن میں اپنے ریاضی کی ٹیسٹ کی تیاری مکمل کر لی، جبکہ پاکیزہ، رابعہ اور سعدیہ 5 دنوں تک وقتاً فوقتاً ٹیسٹ کی تیاری کرتی رہیں۔ ماہین کو خود پر اعتماد تھا اور اس بات کا یقین تھا کہ اس کا ٹیسٹ ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اس کی تیاری بہت اچھی تھی۔ جب رابعہ وغیرہ ریاضی کی مشقیں حل کرنے کے لیے بیٹھتی تو وہ ٹی وی دیکھنے لگتی، ماہین کو بار بار آواز دے کر بلاتی کہ ذرا یہ سوال تو حل کر دو۔ وہ سوال حل کر کے انہیں سمجھا دیتی۔ خیر، وہ صبح تیار ہو کر اپنی بہن اور کزن کے ساتھ اسکول کی طرف روانہ ہو گئی، جس کا پیدل راستہ 10 منٹ کی مسافت پر تھا۔ اسمبلی کے بعد وہ سب اپنی مشترکہ کلاس میں چلی آئیں۔ پہلا پیریڈ ان کی انچارج ٹیچر کا تھا، آخری پیریڈ جو کہ 1 گھنٹے کا تھا انگلش کا تھا۔ جب وہ پیریڈ ختم ہوا تو مس کوثر کلاس میں آئیں۔ انہوں نے ہاتھ میں ٹیسٹ شیٹ پکڑ رکھی تھی۔ کلاس میں آتے ہی انہوں نے زور سے کہا، السلام علیکم۔ سب طلبہ نے ادب اور تعظیم کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور جواب دیا، وعلیکم السلام۔ مس کوثر نے کہا، بچوں یاد ہے نا آج آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے؟ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ سب نے زور سے ایک زبان ہو کر جواب دیا، جی مس ہمیں یاد ہے۔ تو شیٹ اور پین وغیرہ لے کر گیلری میں آ جائیں، وہ رعبدار آواز میں بچوں کو حکم دیتی ہوئی بولی۔ سب لڑکیاں جلدی سے باہر گیلری میں آ کر قطار میں ترتیب سے بیٹھ گئیں۔ مس کوثر نے ان کے درمیان شیٹس تقسیم کی۔ ان کا ٹیسٹ شروع ہوا۔ سب لڑکیاں جلدی ٹیسٹ شیٹ پر ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ کچھ لڑکیاں سرگوشی میں ایک دوسرے سے سوال پوچھ رہی تھیں، جبکہ کچھ بغیر بولے دوسروں کو اپنا ٹیسٹ دکھا رہی تھیں۔ ماہین کو چاہے ٹیسٹ یا پیپر بالکل بھی نہیں آتا ہو، مگر وہ کسی سے کچھ بھی نہیں پوچھتی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی سے کچھ پوچھے۔ وہ جلدی سے ٹیسٹ کے سوالات حل کر رہی تھی۔ اس کے زیادہ تر سوالات حل ہو گئے تھے۔ پیچھے بیٹھی رابعہ بار بار اس سے سوالات کے جوابات پوچھ رہی تھی۔ مس نے اسے ٹوکا بھی، مگر وہ باز نہ آئی۔ آخرکار مس نے اسے وہاں سے اٹھا کر کہیں اور بٹھا دیا۔ مس کو پتہ ہے کہ مجھے آتا ہے اور رابعہ کو نہیں، اس لیے انہوں نے اسے الگ بٹھا دیا۔ ماہین کے دل میں فخر و غرور والے جذبات کب پیدا ہونے شروع ہوئے، اسے پتہ بھی نہ چل سکا۔ اس نے آخر سے پہلے والا سوال حل کیا، پھر آخری سوال جو دوبارہ حل کرنے پر بھی اسے مطمئن نہیں کر رہا تھا۔ اسے دوبارہ اچھی طرح دیکھا، تسلی سے دیکھ لینے کے بعد بھی اسے اس میں کوئی غلطی نہ دکھائی دی تو دل کو مطمئن کرتے ہوئے الحمدللہ پڑھنے لگی۔ اس نے وہ ٹیسٹ کاپی مس کو دے دی۔ ماہین دل میں سوچنے لگی، رابعہ، سعدیہ اور پاکیزہ نے یقیناً اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں کیا ہوگا،
اس نے پھر غرور تکبر سے سوچا۔ ماہین کا ٹیسٹ اگرچہ اچھا ہوا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں اس کا دل مرجھایا ہوا سا تھا۔ ٹیسٹ دینے کے بعد وہ حسب عادت اپنے بینچ پر آ کر کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ سوالات چیک کیے تو دھک سے رہ گئی۔ یہ کیا؟ 3 لانگ میں سے آخری 2 لانگ سوال کے طریقے غلط ہونے کے علاوہ جوابات بھی بالکل غلط تھے۔ یہ کیا؟ ہمیشہ کی طرح غلطی کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا تھا۔ اسے اب یاد آ رہا تھا کہ اسے اس طرح نہیں بلکہ اس طرح سے سوالات حل کرنے چاہیے تھے جس کے جواب اسے اچھی طرح ذہن نشین ہو چکے تھے۔ اسی وقت کلاس میں چہکتی ہوئی رابعہ اور سعدیہ چلی آئیں۔ مسکراتے ہوئے دونوں بتا رہی تھیں کہ ان کا آخری لانگ سوال چھوٹ گیا، باقی سب سوالات انہوں نے بالکل ٹھیک کیے ہیں۔ اچانک اس کے اندر سے ضمیر کی آواز آئی، دیکھو ماہین، جن کو تم دل ہی دل میں لاشعوری طور پر کم عقل اور نالائق سمجھتی تھی، وہ تم سے آج آگے نکل گئیں۔ یہ تمہارے غرور کا نتیجہ ہے۔ تم جو ہمیشہ اچھے ٹیسٹ دیتی تھی اور خود اعتمادی سے صرف ایک بار ہی سوالات حل کر کے سکون سے بیٹھ جاتی تھی، آج بار بار ایک ہی سوال کو حل کرنے والی لڑکیوں سے ہار گئی۔ تم جو اپنے دل میں فخریہ اور خود پسند خیالات رکھتے ہوئے سوالات سمجھاتی تھی، آج خود سے سمجھنے والی محنت والیوں سے پیچھے چلی گئی۔ ضمیر کی آواز نے ماہین کو آئینہ دکھایا، تب اسے سمجھ میں آیا کہ وہ تو ہمیشہ سے اندھیرے میں تھی۔ فخر کرنے والی، خود پسندی کرنے کے لائق ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بے شک صرف وہی ہر چیز پر قادر ہے، جس کی مٹھی میں پوری کائنات ہے، جسے کوئی ہرا نہیں سکتا، جو ہر عیب سے پاک ہے اور تمام مخلوق کا خالق ہے۔ ماہین کے ضمیر نے اسے صحیح راستہ دکھایا۔ اس نے اپنے ضمیر کی باتوں پر کان دھرے، تب ہی اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔